انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء تو اجرت لینے کی بجائے اگر کوئی زبردستی ان کو دے تو وہ پھینک دے۔ اللہ کے نبی سے فرمائے روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ اس اپنی علم کو۔ امام حنیفہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں، ہدایہ میں جو آیا ہے وہ کتاب جو ہر مدرسے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو اذان دیتا ہے اگر اس کی یہ تنخواہ لیتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ یہ امام اگر امامت کرنے کے بعد اس کی تنخواہ لیتا ہے تو وہ حرام خور ہے۔ مدرسے میں قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث پڑھانے والے اور فقہ کے مدرسین اگر تنخواہ لے تو وہ حرام خور ہے۔ تو حال یہی تو ہوا ہے امام ملی حنیفہ کا یہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آج یہ اپنے کو حنفی کہتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر یہ اسی دنیا کے لیے ہر طرح کے تنخواہیں بھی ہیں، نذرانے بھی ہیں، فریب کاری کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی بات صرف نہیں ہے بلکہ تمہارے بھی عالم ایسے آئیں گے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تمہارا مال بھی تعویذ اور گندوں سے نظر نیاز غیر اللہ کے کر کے شرک میں مبتلا کر کے تمہارا مال کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم یہ نہیں کریں گے کہ تم کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اور آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے، یہ جو دین بیچا جا رہا ہے ان عالموں نے اور ان محدثین اور شیخ القرآن والوں نے، وہ دنیا کو کمانے کے لیے یہ دھندا رچایا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی زبان سے کیسے نکل سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، جب جانتے کہ پیسہ دے رہا ہے یہ گیارہویں کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، اور یہ شرک اور کفر کا پر جمع ہوا ہے۔ اب اگر اس کے سامنے یہ بات لائیں گے تو اس کی جیبیں بند ہو جائیں گی اور مکھیوں کے خالی ہو کر ان کی جیبوں میں پتی پہنچے گا۔ سب سے زیادہ ان کو کیونکہ اب ان کے لیے ایمان اور بے ایمانی کا معاملہ جو علماء ہے یہ نہیں رہا، خالی دنیا کا رہ گیا ہے۔ اب ہم لوگ جہاں ان کے عقائد کو قرآن و حدیث اور ان کے طریقے کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف ہے، وہاں جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کمائی کر رہے ہیں دین کی یہ حرام ہے تو بھی آگ لگ جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور کسی ذریعے سے روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان لوگوں کو جو آج یہ آواز اٹھا رہے یا تو ایسا ڈرا دیا جائے کہ یہ خاموش ہو جائے، یا ان کے بڑے کو قتل کر دیا جائے، تب روک چھا جائے گا اور ہماری اس کمائی کے اندر کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ مسئلہ ہے، سب سے بڑی مخالفت ہو رہی ہے، وہ یہ اصلی مسئلہ ہے جس کے اوپر جو علماء ہیں وہ طرح سے لے کر اور کراچی تک مخالفت۔ یہ آپ نے سنا ہے جواب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اجرت کے معاملے میں۔ دین کے اوپر جو اجرت لی جاتی ہے یہ مؤذن ان کی تنخواہ ہے، اماموں کی تنخواہ ہے، اور یہ مدرسوں کے اندر یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پوری طرح اس کا معاوضہ وصول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کو ٹیوشن کہتے ہیں، اور یہ سارے اس کے اندر ملوث ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہاں گلف کے اندر عربوں کے مولوی سارے کے سارے اجرتی ہیں، امام کعبہ ہوں، امام مسجد النبوی ہوں، اور بیت المقدس کے ہوں یا ترکی کے ہوں، سارے کے سارے اجرتی ہیں۔ یہ پورا دین انہوں نے بدلی کر دیا، اور یہ کبھی حق بات بیان نہیں کر سکتے ہیں جب تک ان کی یہ منہ میں جو ہڈی دی ہوئی ہے اس کو نہ نکالا جائے۔ کیونکہ آج کا دیکھیے عام طور پر عوام ہے کہ کتنی یہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور آگے دوسری چیزوں کی وجہ سے، لیکن مولوی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مہنگائی ہو، سستپائی ہو، جو بھی ہو، اس کا کام چل رہا ہے، فری رہائش ملی ہوئی ہے اس کو، ٹیلی فون کا بل عوام ادا کرتی ہے، بجلی کا بل عوام ادا کرتی ہے، مکان کا کرایہ عوام ادا کرتی ہے ان کا، اس کو تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو کیا فکر ہے عوام کی یا لوگوں کی؟ اس کو تو فکر ہے اپنے پیٹ کی۔ تو یہ حق نہیں بیان کر سکتا ہے، کیونکہ حق بات بیان کرے گا تو مسجد کمیٹی والے اس کو مکھی کی طرف باہر پھینک دیں گے، اور پیچھے ایک لمبی قطار کھڑی ہے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے، مسجد کا امام بننے کے لیے، مؤذن بننے کے لیے، تنخواہ لینے کے لیے سارے تیار بیٹھے ہیں، اور پوری طرح انٹرویو ہوتا ہے، جس طرح نوکریوں کے لیے انٹرویو ہوتا ہے۔ امام کعبہ بھی اسی طرح بھرتی ہوتا ہے، مسجد نبوی کا امام بھی اسی طرح بنتا ہے، اور فیصل مسجد کا امام بھی، بادشاہی مسجد کا امام بھی، سارے چاہے انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان میں ہوں، سارے کے سارے مولویوں نے ایکا کر لیا اس اللہ کی کتاب کے خلاف، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہو، دینداری نہیں ہے، یہ دکانداری ہے،
اور ان کے تو مفادات ہیں. باقی حیرت ہوتی ہے یہ جو پیچھے اندھی عوام ان کے پیچھے چل رہی ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا ساتھ دینے کی بجائے وہ اپنے مولوی کا ساتھ دیتا ہے. اور چونکہ اس کے مولوی نے آسان کر دیا، اس کو پابندیاں ختم کر دی ہیں، اور بس اس کو جنت کا لالچ دے کے کہ بس تمہیں جنت ملے گی، تم ہمارا پیٹ بھرو. اور بڑے بڑے سیٹ ہیں، بڑے بڑے دولت والے ہیں، ان کو جا کے چیک دیتے ہیں، گاڑیوں کی چابیاں دیتے ہیں، اور سب کچھ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان ناگوں کو جو ان کو ڈستے ہیں اور ان کے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جب کبھی کوئی ایمان خالص کی دعوت اٹھتی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھتی ہے تو سب سے زیادہ یہی گروہ مخالفت کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے یہ ان کے مرید بنے ہوئے ہیں. کتنے ہیں جو ایمان عقیدے کی بات کو سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہ آخر ہمارے مولوی صاحب کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، مولوی صاحب کو امام بنائیں، اللہ کے باغی کو، اللہ کے دین کو بیچنے والے کو امام بنانے کے بعد اللہ کی غیرت کو للکاریں، پھر تم زیادہ خوش ہو جاؤ گے. ہمیں اپنے ساتھ مولوی صاحب کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر لے جانا چاہتے ہو؟ نہ بابا، تم اکیلے جاؤ وہاں مولوی صاحب کے ساتھ جھگڑے کرنا، پیر صاحب کے ساتھ، سیاسی لیڈر کے ساتھ، جو بھی تمہارے جتنے اکابرین ہیں، جتنے لیڈر ہیں جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چلایا ہے، ان سب کو وہاں موجود پاؤ گے. اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن واپسی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے بھائیو، اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، یقین کریں. یہ علماء جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، انبیاء تو کہتے ہیں ہم تم سے مال نہیں مانگتے ہیں. ہر نبی کی دعوت آتی ہے ساتھ یہ زور دے کے کہ ہم تم سے مال نہیں مانگتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر اس مرد مجاہد کا قول نقل ہوا کہ لوگوں پیروی کرو ان کی جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور تم سے مال نہیں مانگتے ہیں. اس کا مطلب باقی تو مال کے اوپر تمہارا نظر ہے. تو جب بھی مال کا چکر آتا ہے، بڑوں بڑوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے. حتیٰ کہ مخلص مومنوں کی بھی اگر کوئی جماعت اٹھے اور آہستہ آہستہ وہ دنیا کی طرف رغبت کرنا شروع کر دے، مال کے پجاری بن جائے، مال ان کا معیار بن جائے، دولت والے کی پوجا کرتے ہیں، دولت والے کے سامنے بچ جاتے ہیں اور مخلص مومنوں کو، غریب مومنوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ مخلص لوگوں کا مزاج نہیں ہے. مخلص لوگ تو خالص الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. جو اللہ کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مکی ہے، چاہے مدنی ہے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے انڈین ہے، چاہے بنگلہ دیشی ہے، امریکن ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے، جہاں کا بھی ہے، اگر اللہ کا بندہ ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامیں. اور اگر اللہ کی بات کو جٹلا کے اپنے اور اپنے پیر اور اپنے امیر کی بات کو سامنے لانا چاہتا ہے تو پھر چاہے وہ مکی ہے، چاہے مدنی ہے، جو بھی ہے، پھر اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کی بجائے ہم اس کی جوتا اٹھا کے اسی کے سر پر ماریں گے. بے ایمان، اللہ کے دین کو بگاڑ دیا ہے. بدلی کرنا چاہتے ہو، اپنی چلاتے ہو. بندہ بننے کی بجائے تم نے اللہ کا باغی اور طاغوت بننا اور طاغوتوں کے پیچھے چلتے ہو. ان کا دلوں کے اندر وقار ہے تمہارا. انہوں نے دین بگاڑا ہے. کہتے ہیں برِ صغیر کے اندر اسلام لانے میں صوفیہ کا صوفیہ کا نہیں، شرک لانے میں صوفیہ کا کردار. یہ کہو کہ کتنا شرک جو آج پھیلا ہوا ہے، سارا انہی صوفیوں کا کارنامے ہیں، انہی پیروں کے اور انہی مولویوں کے، حضرت کے اور اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ کے یہ کارنامے ہیں جو آج کفر و شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے. جب تک اس کی ہوا نہ اکھیڑ دی جائے تب تک کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، یہ دعوت اٹھی ہے اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں ہم الحمدللہ. کتنے ہیں آئے تھے، بڑے بڑے ان سے امیدیں وابستہ تھی، لیکن پھسل گئے، دنیا کی طرف ان کی وہ ہو گیا ہے. تو ایسے جو دنیا کی طرف جھک جائیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر دی ہے اور سورہ الجمعہ کے اندر. یہ دو مثالیں اگر نہ ہوتی تو یقین کیجئے ان مولویوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر کہا کہ ہم نے اپنی آیات کا علم دیا اس کو، اور اس کے بعد یہ دنیا کی طرف جھک گیا. اس کی مثال کتے کی ہے، زبان رٹکائے رال ٹپکتی ہے اس کی، ددکارو تو اور نہ ددکارو تو، یعنی پیٹ اس کا بھرا ہو تب بھی لوس کرتا ہے، پیٹ خالی ہو تب بھی لوس کرتا ہے. اور سورہ الجمعہ کے اندر کہا کہ ان کے اوپر کتابیں لدی ہیں جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں. گدھے کے اوپر کتابیں لدنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں عالم دین ہو جائے گا. تو ان کی کتابیں ٹرکوں کے اوپر لوڈ کر کے جب یہ گھر شفٹ کرتے ہیں تو ادھر ادھر جاتی ہیں. لائبریریوں کے یہ چھان ماری انہوں نے، لیکن ایمان عقیدے کے اندر اس طرح خرابی ہے. ہر چیز ان کی ٹھیک ہے لیکن ایمان کے اندر خرابی ہے. یہ مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کا. جب تک ایمان کو سیدھا نہ کر دیا جائے کوئی خیر نہیں آ سکتی. اور ایمان ایک دفعہ ٹھیک کر لو، توحید اور رد شرک آ جائے آپ کے اندر، کفر بالطاغوت آئے، ان اللہ کے دشمنوں کے سر پر بٹھایا ہوا ہے، اور سمجھتے ہو خیر آئے گی. ان کو پیچھے ہٹاؤ تب تمہارا
رابطہ، تب تمہارا واسطہ، تب تمہارا تعلق اللہ سے پیدا ہوگا، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کے اندر شامل رکھے۔